بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسا بدبخت انسان جو قرب قیامت مکہ مکرمہ کو گرائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کیا حلیہ بیان کیا اور وہ کس طرح بدصورت ہوگا اور اس کا تعلق کس خاندان سے ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس گھر یعنی کہ مکہ مکرمہ کو امن اور برکت والا گھر بنایا ہے، تو پھر ایسی کیا وجہ ہوگی کہ وہ کعبہ شریف کو گرا پائے گا، اور یہ حادثہ کس زمانے میں پیش آئے گا؟ یار دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا۔ پیارے دوستو، مکہ مکرمہ کی حرمت اور تقدس روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور یہ مسلمانوں کے مذہبی شعائر میں داخل ہے۔ مکہ مکرمہ کا ادب کیا جائے اور اس کی تعظیم و توقیر کی جائے، اور یہی وہ گھر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے برکت والا، امن والا اور ہدایت والا بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر اس کا حج بھی فرض کیا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 تا 97 میں یوں ارشاد فرماتا ہے: بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت والا اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق فرض ہے جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے اور اس کا حج کرے، اور جو اس کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ پیارے دوستو، یہی وہ گھر ہے جس کی تعمیر کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا تھا۔ حضرت امام صدیق رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تو ان دونوں حضرات کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کی جگہ کیا ہے، تو اس جگہ کی نشاندہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجوج نامی ایک ہوا بھیجی جس کے 2 پر اور سانپ کی شکل و صورت میں ایک سر تھا۔ اس نے کعبہ کے ارد گرد جگہ کو صاف کر دیا اور اس کی بنیادیں ظاہر کر دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کدالوں کے ذریعے سے کھدائی کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے: جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی۔ پھر دوستو، جب انہوں نے بنیادیں کھڑی کر دی اور رکن بنانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا: اے میرے پیارے بیٹے، ایک خوبصورت پتھر لاؤ، اس کو میں اس جگہ رکھوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا: ابا جان، میں تو تھک چکا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: چلو یہ کام میں خود ہی کر لیتا ہوں۔ تو جب وہ پتھر لینے کے لیے چلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سیاہ پتھر لے کر آ ملے۔ یہ پتھر سگاما بوٹی کی طرح سفید یاقوت تھا۔ پیارے دوستو، سگاما ایک پہاڑی بوٹی ہے جس کا پھل اور پھول سفید ہوتے ہیں، اور جب یہ سوکھ جائیں اور زیادہ سفید ہو جاتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لائے تھے اور یہ لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے سیاہ ہو گیا تھا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ پتھر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آ ملے تو اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک پتھر لے کر پہنچے، تو دیکھا کہ رکن کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت کیا: ابا جان، یہ کدھر سے آیا ہے اور کون لایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تیرے سے زیادہ چست ایک جوان لایا ہے۔ بس دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعا کر رہے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127: اے ہمارے رب، تو ہم سے اس کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر دوستو، ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے یہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا گیا، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں باپ بیٹا تعمیر میں مصروف تھے تو وہاں اس وقت کے زمین کے بادشاہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا گزر ہوا، تو اس نے دریافت کیا کہ آپ کو کس نے اس کی تعمیر کا حکم دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا: ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا: مجھے کیسے پتہ چلے گا؟
کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، تو 5 مینڈوں نے اس کی گواہی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو حکم دیا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس وقت آپ پر ایمان لائے اور آپ کی اس بات کی تصدیق کی، اور حضرت حضرتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ شریف کا طواف بھی کیا تھا۔ پیارے دوستو، پھر ایک لمبی مدت تک بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی شکل میں موجود رہا۔ پھر قریش نے اس کو دوبارہ بنایا، مگر ان کے پاس رقم کم ہو گئی تھی، کیونکہ قریش نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ حلال مال خرچ کرنا ہے، حرام کا پیسہ خرچ نہیں کرنا، تو انہوں نے شمال کی جانب شام کی طرف سے اسے چھوٹا کر دیا، اور ایسی حالت پر آج تک موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تیری قوم نے کعبۃ اللہ کو بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے انہوں نے کچھ چھوڑ دیا، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر نہیں کر دیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا، یعنی ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، تو میں یہ کام ضرور کر دیتا۔ اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے، اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے ساتھ بنا نہ ہوتا تو میں کعبہ کے خزانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتا، اس کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا دیتا اور حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں خانہ کعبہ کو اس انداز سے بنایا جس کی اطلاع ان کی خالہ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی۔ جب حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا تو اس نے عبد المالک بن مروان کو خط لکھا جو اس وقت خلیفہ تھا کہ کعبہ کی دیوار کو توڑا اور حتیم کو اس سے نکال دیا اور دیوار کو بند کر دیا اور کعبہ کے اندر پتھر لگا دیے۔ اس طرح اس کا مشرقی دروازہ بند ہو گیا اور مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا گیا، جیسے آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ جیسے عمومی بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ ابن زبیر نے کعبہ کا کام ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کردہ حدیث کی بنا پر کیا تھا، تو وہ اس پر نادم ہوئے اور پشیمان ہوئے اور کہنے لگے، کاش وہ اس کو عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے مطابق چھوڑ دیتے اور کوئی رد و بدل نہ کرتے۔ اور مہدی بن منصور کی خلافت کے زمانے میں حضرت امام مالک بن انس رضی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ طلب کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ عبداللہ بن زبیر کی تعمیر کے انداز میں بنا دیا جائے، جس طرح حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور تمنا بیان کی ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ اس طرح کعبۃ اللہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، مطلب یہ کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح بیت اللہ اس حالت پر قائم رہا اور آج تک بدستور اسی طرح قائم ہے۔ پیارے دوستو، آئیں اب بات کرتے ہیں کہ قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو کون گرائے گا اور اس کا کیا وجہ ہوگی۔ پیارے دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ کوئی بھی آدمی بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا نہیں رہے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ شریف کو ڈھا دے گا۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، خون بہایا جائے گا، زیب و زینت ظاہر عمارتیں اونچی بنائی جائیں گی، بائیوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اور بیت اللہ شریف کو آگ لگا دی جائے گی۔ پیارے دوستو، ممکن ہے بیت اللہ شریف کا گرانے والا حبشی بیت اللہ شریف کو آگ بھی لگائے۔ پیارے دوستو، قرب قیامت یہ شخص کعبہ کو گرائے گا اور اس کا نام ذوالفقین ہوگا اور اس کا تعلق حبشہ کے خاندان سے ہوگا، جس طرح کے بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں وہ اسود یعنی کہ کالا ہے، خانہ کعبہ کے پتھروں کو اکھاڑ رہا ہے۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک طویل حدیث میں ہے، وہ ایک حبشی ہے، بے پشادہ پنڈلیوں کے والا، نیلی آنکھوں والا، چپٹی ناک والا، بڑے بڑے پیٹ والا، اور اس کے ساتھی خانہ کعبہ کے پتھروں کو توڑ رہے ہیں اور ان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک رہے ہیں۔
اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے، اس گھر یعنی کہ خانہ کعبہ کا خوب طواف کر لو اس سے پہلے کہ اس کو اٹھا لیا جائے، کیونکہ یہ 2 مرتبہ منہدم ہو چکا ہے اور تیسری مرتبہ اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ پھر دوستو، اہل علم نے خانہ کعبہ کو گرانے کی وجہ یہ بیان کی ہے، اس وجہ سے یہ ہوگا کہ جب مسلمان ان کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے اور ان کے تقدس اور اس کی حرمت میں سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں رہ جائے گا، چنانچہ اس وقت یہ حبشی خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہوگا۔ اور بعض علماء کا کہنا ہے تخریب کعبہ یعنی کہ کعبہ کو گرانے کا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے زمانے میں ہوگا، اور بعض حضرات کا کہنا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں گے تو آپ علیہ السلام کے بعد اس زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، تب یہ شخص خانہ کعبہ کو گرائے گا، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کبھی بھی دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا اور اس کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان بدکار اور کفار لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ اس وقت مسلمان موجود نہیں ہوں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام صرف کفار ہی رہ جائیں گے۔ اس وقت قیامت برپا ہو جائے۔